لوگوں نے جب سنا تو کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہندوستان کے اندر خاص مبارک پور کے اندر ہندوؤں کی یہ باتیں تھیں، وہ آپس میں باتیں کرتے تھے. جب یہ بات مبارک پور کے اندر علماء کے بیچ میں آئی، یہ بات مشہور کہ حافظ ملت حج کرنے جا رہے ہیں. لوگوں نے کہا حج کرنے جانے کا مطلب کہ روٹین وہی ہے کہ پاسپورٹ پر ویزا لگے، یہ ہو وہ پھر حج کرنے جائیں. کہا نہیں، حافظ ملت بغیر فوٹو کے پاسپورٹ پر حج کرنے جائیں گے. تو کسی نے کہا، علماء کی باتیں آپس میں، کسی نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو ایسا ہی ہے جیسے پورب کے بجائے پچھم سے سورج کا نکلنا. علماء آپس میں باتیں کر رہے ہیں. جب یہ بات سنی تو حافظ ملت اتنے میں پہنچ گئے. آپ نے فرمایا یہ بتاؤ کبھی پورب کے بجائے پچھم سے سورج نکلا ہے کہ نہیں؟ کہا ہاں ایک بار نکلا تھا. کب نکلا؟ کہا جب حضرت علی کی نماز عصر قضا ہو گئی تھی تو اس وقت ڈوبا ہوا سورج نکل آیا تھا. حافظ ملت نے فرمایا جو مصطفیٰ ایک بار پورب سے کے بجائے پچھم سے سورج نکال سکتے ہیں وہ 1000 بار سورج نکال سکتے ہیں. اگر وہ چاہیں تو یہ قانون کیوں نہیں ہو سکتا؟ لوگ چپ. کہا بات تو بالکل صحیح ہے. چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ بغیر فوٹو کھنچوائے ہوئے آپ کو مکہ مکرمہ، مدینہ طیبہ، جدہ کے اندر اور حج کی سعادت نصیب ہوئی. اس واقعے کو بڑی تفصیل کے ساتھ میں نے اس کتاب کے اندر بھی لکھا. اور دنیا کے اندر حافظ ملت کی یہ کرامت ظاہر اور باہر ہے کہ عالمی قانون کو توڑ کر کے اللہ کے نبی کی محبت میں ایسے غرق تھے. انہوں نے کہا حج کروں گا تو مصطفیٰ کا قانون نہیں ٹوٹنا چاہیے. فوٹو حرام ہے تو حرام ہے، اگر اللہ کے رسول کو منظور ہوگا تو مجھے بلائیں گے. حضور نے بلا لیا. یہ اسپیشلٹی ہے. اللہ اب چونکہ دنیا کے اندر یہ قانون عام ہو گیا اور مسلمان اس کے بغیر کچھ کر نہیں سکتے، لہذا فوٹو کو مجبوراً حلال لکھنا پڑا اس کام کے لیے کہ بھئی حج کے لیے فوٹو کھنچوا سکتے ہو. لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ فوٹو کھنچوانا ناجائز اور حرام ہے. مصطفیٰ جان رحمت کو اس غلام نے اس کرامت کو دکھایا. وہ کون ہے جس کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں حضور حافظ ملت کو سلام. حضور حافظ ملت کو سلام. انہوں نے یہ کرامت دکھایا اور ایک دو کرامت نہیں، ان کی زندگی پوری کرامت سے بھری ہوئی ہے. اللہ اکبر. ان کا علم، ان کا عمل، ان کے تلامذہ، ان کے شاگرد، جامعہ اللہ اکبر الجامعۃ الشفیع عربی یونیورسٹی مبارک پور، جس کے پڑھے ہوئے لوگ آج دنیا کے اندر علم کی خدمت کر رہے ہیں. ہر سال سینکڑوں مفتیان کرام وہاں سے پیدا ہوتے ہیں. شیخ الحدیث پیدا ہوتے ہیں، محدث پیدا ہوتے ہیں، مفکر پیدا ہوتے ہیں، عالم پیدا ہوتے ہیں، حافظ پیدا ہوتے ہیں، قاری پیدا ہوتے ہیں. وہاں کے لوگ نکلتے ہیں تو کسی بڑے دارالعلوم کے شیخ الحدیث بنتے ہیں. بریلی شریف ہمارا مرکز ہے، لیکن الحمدللہ کہ بریلی شریف کے بڑے بڑے جتنے جامعے ہیں اور جتنے دارالعلوم ہیں اکثر میں شیخ الحدیث اور بڑے عہدوں پر فائز مبارک پور کے پڑھے ہوئے حافظ ملت کے تلامذہ موجود ہیں. اسی طریقے دنیا کے ہر حصے کے اندر حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ علیہ کی کرامتوں کا اس طریقے سے ظہور ہو رہا ہے. اور جوں زمانہ آگے بڑھتا جا رہا ہے حافظ ملت کی کرامتوں کو فروغ ہوتا جا رہا ہے. ایک بات میں نے عرض کی، سفر حجاز کا معاملہ. وہ ایک بہت بڑے معلم تھے جنہوں نے علم لوگوں کو سکھایا نہیں بلکہ علم پلا دیا، اور جن کو پلا دیا وہ آج تک اسی مستی میں مست ہیں. وہ بہت بڑے محدث تھے. انہوں نے جن کو پڑھایا ان کے پڑھائے ہوئے لوگوں میں محدث بن گئے. نہ جانے کتنے لوگ محدث بن گئے. ان کے پڑھائے ہوئے لوگوں میں نہ جانے کتنے مفسر بن گئے. ان کے پڑھائے ہوئے لوگوں میں نہ جانے کتنے فقیہ بن گئے. ان کے پڑھائے ہوئے لوگوں میں نہ جانے کتنے مناظر اسلام بن گئے. ان کے پڑھائے ہوئے لوگوں میں نہ جانے کتنے خطیب بن گئے. اور دنیا کے اندر مسلمانوں کو اصلاح کرنے والے صرف ہندوستان کی سرزمین پر نہیں، دنیا کے گوشے گوشے میں آج حافظ ملت رحمۃ اللہ علیہ کے تلامذہ یعنی ان کے شاگرد اور شاگردوں کے شاگرد نے علم کا ایسا ڈنکا بجایا ہے کہ ہر ایک اپنی جگہ پر. دیکھو امریکہ کی سرزمین سے بھی دیکھو تو یہی آواز آتی ہے حضور حافظ ملت کو سلام. افریقہ کی سرزمین پر سنو تو یہی آواز آتی ہے حضور حافظ ملت کو سلام. مشرق سے آواز آ رہی ہے، مغرب سے آواز آ رہی ہے، یورپ سے آواز آ رہی ہے حضور حافظ ملت کو سلام. سب حضور حافظ ملت کی بارگاہ میں سلام پیش کر رہے ہیں اور ہم تو ان کی در کے غلام ہیں. اکثر ایسا ہوتا ہے، اکثر ایسا ہوا اس فقیر کے اوپر. الحمدللہ جب کوئی مصیبت کا وقت آیا، جب کسی پریشانی کا دور آیا، جب کوئی بڑی افتاد پڑنے والی ہوئی، حافظ ملت خواب میں تشریف لائے. الحمدللہ خواب میں تشریف لائے اور انہوں نے رہنمائیاں فرمائی، انہوں نے دستگیریاں فرمائی اور انہوں نے اپنی روحانی قوت سے
ہر آنے والی مشکل کو ٹالا، ان کا سایہ کرم ہمارے اوپر ہے۔ اس لیے ہمیشہ ہم پیش کرتے ہیں، پیش کرتے رہیں گے کہ حضور حافظ ملت کو سلام، ہمارے اس آقا نعمت کو جس نے کہ ہندوستان کی سرزمین پر بیٹھ کر جب وہ پیدا ہوئے تو وہ دن کون سا تھا؟ وہ پیر کا دن تھا، مانداہ کا دن۔ ایک بوڑھی عورت، بوڑھی عورتیں ہوتی نہیں، جب عورتوں کی پیدائش جب گھر میں ہوتی ہے تو بوڑھی عورت ایک نکلی، خاندان کی بوڑھی عورت آ کر کے آپ کے دادا جان سے فرمایا حضور پتہ ہے پیرا آیا ہے۔ پیرا کا مطلب پیر کے دن پیدا ہونے والا بچہ۔ آپ نے فرمایا میرے اس پیدا ہونے والے بچے کو پیرا نہ کہو، پیرا کا مطلب پیر کے دن پیدا ہونے والا بچہ۔ آپ نے فرمایا میں نے اس کا نام عبدالعزیز رکھا ہے، اور اس مقدس نام کے ایک بہت بڑے بزرگ عالم دلی کی سرزمین پر پیدا ہوئے ہیں۔ یقیناً انشاءاللہ العزیز میں دعا کرتا ہوں میرا یہ بچہ اپنے زمانے کا عالم ربانی ہوگا اور شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا جانشین ہوگا۔ یہ ان کے دادا جان نے فرمایا تھا جب وہ بھی پیدا ہوئے، جو انہوں نے فرمایا اللہ اکبر، یہ بچہ بڑا ہو کر ویسا ہی بنا۔ 10-12 سال کی عمر میں قرآن مجید حفظ کر لیا۔ عالم یہ تھا روزانہ ایک ختم قرآن شریف پڑھا کرتے تھے، روزانہ ایک ختم قرآن شریف پڑھا کرتے تھے۔ اور عمر زیادہ ہو گئی، پڑھنے کا موقع نہیں ملا، گھر میں غربت تھی۔ والد بھی بہت شاندار حافظ قرآن تھے اور بڑے حافظ صاحب کے نام سے مشہور تھے، بڑے بڑے نواب ان کا قرآن شریف سننے کے لیے آتے تھے، لیکن نہایت پاکیزہ، عبادت کے پابند اور اللہ رسول سے ڈرنے والے حافظ ملت کو ایسا والد ملا، ایسی والدہ تہجد گزار نیک پرہیزگار ملی۔ اس گھر میں حافظ ملت اٹھے بڑھے اور بڑے ہو کر صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ جیسا استاذ ملا۔ سبحان اللہ۔ اور اجمیر شریف کی سرزمین، اجمیر شریف کی سرزمین پر دارالعلوم معینیہ عثمانیہ آج بھی موجود ہے۔ حافظ ملت رحمۃ اللہ علیہ حضور صدر الشریعہ سے اسی اجمیر مقدس میں درگاہ شریف کے اندر سبق لیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ لوگ کہتے کہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت سب سے زیادہ آپ کرتے اور سب سے زیادہ خدمت، سب سے زیادہ محنت پڑھنے میں کرتے، سب کچھ کے باوجود جو تھوڑا سا وقت بچتا وہ سرکار خواجہ اجمیری کی بارگاہ میں آ کر وقت گزار دیا کرتے تھے۔ کس طریقے زندگی گزاری؟ تو ایک طرف علم میں صدر الشریعہ سے انہوں نے فیض لیا اور حضرت اشرفی میاں رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے فیض لیا۔ اسی اجمیر شریف کی بارگاہ کے اندر، اسی خانقاہ مقدسہ کے اندر حضرت اشرفی میاں رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے۔ حضور حافظ ملت اس زمانے میں پڑھتے تھے وہاں پر، اور بہت سے آپ کے ساتھی بھی تھے۔ اس کی اولیاء مسجد کے اندر حضور حضرت اشرفی میاں رحمۃ اللہ علیہ اولیاء مسجد کے اندر ممبر پہ تشریف فرما ہوئے اور کہا، آپ نے فرمایا کون ہے جو آج مجھ سے مرید ہوگا؟ کون ہے جو آج مجھ سے مرید ہوگا؟ حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ علیہ ان کے سارے ساتھی آئے اور آپ کے قدموں میں گر گئے۔ آپ نے ان کو اشرفی سلسلے کے اندر بیعت فرما دیا۔ اللہ اکبر۔ علم حاصل کیا صدر الشریعہ سے، روحانیت حاصل کی شفیع میاں رحمۃ اللہ علیہ سے، اور سرکار غریب نواز خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے ایسا نوازا کہ وہ علم کے بادشاہ بن کر کے اٹھے، اور ان کے علم کا چرچا آج دنیا میں ہو رہا ہے۔ دنیا ان سے فیض لے رہی ہے، دنیا ان سے اکتساب نور کر رہی ہے، اور ساری دنیا کے اندر حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ علیہ کے عرص مقدس کی یہ فراوانیاں چل رہی ہیں، یہ بہاریں چل رہی ہیں۔ جہاں جہاں غلامان حافظ ملت ہیں، ان کے شاگرد ہیں، ان کے تلامذہ ہیں، ان کے مرید ہیں، ہر جگہ سے آج دنیا کے گوشے گوشے سے آواز آ رہی ہے، حضور حافظ ملت کو سلام، حضور حافظ ملت کو سلام۔ اللہ تبارک و تعالی اس برگزیدہ عالم ربانی کی قبر پر ہمیشہ رحمتوں کے پھول برساتا رہے، جس نے دنیا کو علم کی دولت سے مالا مال فرمایا اور ساری دنیا کو ایک درس دے دیا۔ بڑی کٹھنائیاں، بڑی مصیبتیں، بڑی آفتیں، بڑی پریشانیاں الجامعۃ الشفیہ کے قائم کرنے کے سلسلے میں، لیکن سرکار حافظ ملت ہمت نہیں ہارے۔ عالموں میں سے بہت سے لوگوں نے جتھ بندی کر کے ان کے خلاف محاذ کھڑا کیا کہ دارالعلوم نہ بنے، لیکن حافظ ملت نے کہا زندگی رہے نہ رہے دارالعلوم تو بن کے رہے گا، جامعہ تو بن کے رہے گا۔ آج اسی جامعہ میں انہی مخالفت کرنے والوں کی اولادیں جا کر پڑھتی ہیں۔ حافظ ملت کا فیض جاری ہے اور اس فیض سے دنیا فیض لے رہی ہے۔ ہم اور آپ، دنیا کے سارے اہل علم، جہاں جہاں علم دین کی شعائیں موجود ہیں، حافظ ملت کی بارگاہ میں سب کی طرف سے نذران عقیدت پیش ہو رہا ہے۔ ہم اور آپ بھی ان کی بارگاہ میں سلام عقیدت پیش کریں اور اس مصرے کو پڑھیں، حضور حافظ ملت کو سلام، حضور
حافظ ملت کو سلام، حضور حافظ ملت کو سلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بارگاہ میں اپنے کرم سے، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے مقدار سے رحمتیں اور برکتیں ہمیشہ نازل فرماتا رہے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔